نبی امی اللہم صلی علی محمد 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 نبی امی۔ امید ہے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی تو سلسلے کی برکت کے اعتبار سے اس درود شریف کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں یاد ہوگی تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں، ایک بار مل کر اسی درود شریف کو پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد نبی امی۔ میں نے جس قرآن پاک کی آیت پڑھی سورہ سجدہ میں یہ آیت موجود ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ میرے آج مختصر سے بولنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم عرس کیوں مناتے ہیں، عرس کیوں مناتے ہیں اور عرس کس کا منایا جاتا ہے، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر باوازہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد نبی امی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس قرآن پاک کے ترجمے میں کہ ان کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی ہیں۔ کس کی کروٹیں؟ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، دنیا خواب غفلت کا شکار ہوتی ہے، دنیا نیند کے عالم میں محو ہوتی ہے، دنیا عالم خواب میں محو ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے کچھ بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، کچھ مردے کے اندر ایسے ہوا کرتے ہیں جو اپنے بستروں سے اٹھ کے نماز میں مشغول ہوا کرتے ہیں، ذکر اللہ میں مشغول ہوا کرتے ہیں، عبادت الہی میں مشغول ہوا کرتے ہیں۔ انہی کی شان میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یعنی ان کی کروٹیں بستروں سے جدا رہا۔ تو جو ہم عرس مناتے ہیں کس کا مناتے ہیں؟ دیکھیے دنیا میں بہت ساری قبریں ہیں، بہت ساری قبریں ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا مگر کیا ہے ہر قبر کے پاس کوئی کھڑے ہوئے خاطر کرتا ہے، ہر قبر میں جا کے سلام کرتا ہے، سب جھکاتا ہے، ہر قبر میں جا کے ان کا وسیلہ لے کے دعا کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ قبر والا اس لائق ہے۔ یہ قبر والے جو ہے یہ عام قبر نہیں ہے، یہ مٹی کا ڈھیرا نہیں ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا مکان ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا آشیانہ ہے جہاں لوگ سر جھکایا کرتے ہیں۔ تو سر ان کے سامنے جھکایا جاتا ہے جو زندگی بھر رب کے بارگاہ میں سر جھکایا ہے۔ تو ہم عرس ان لوگوں کا مناتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوا کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان کی قبروں پر عرس نہیں منایا جاتا۔ خاص لوگوں کا عرس کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کیونکہ خدا کی رحمت ان پر ہوا کرتی ہے، خدا کی وحدانیت کا اقرار انہوں نے کیا تھا، خدا کی دین کی تبلیغ انہوں نے کی تھی، خدا کے فرامین کی اشاعت انہوں نے کی تھی، اسی وجہ سے ان کی بارگاہ میں جھکا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں، ابھی کسی کو انویٹیشن نہیں دیا گیا، دعوت نہیں دی گئی، مگر سب لوگ کیوں آئے؟ عرس جس کا منایا جاتا ہے کیوں منایا جاتا ہے نہیں بتا۔ دیکھیے سرکار عبدالشکور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرس کا کارڈ نہیں بنا، ٹھیک، عرس کا کارڈ نہیں بنا، کسی کے یہاں دعوت نہیں پہنچائی گئی، مگر سب لوگ ویسے آئے۔ ہمارے ابا کا بھی کھاتے ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داروں کا کھاتے ہوتا ہے، مگر اس طرح کی پبلک نہیں ہے۔ بائی چانس پبلک آ بھی گئے، یہ محبت نہیں، یہ سرور نہیں رہے گا، یہ خلاص نہیں رہے گی، یہ رونق نہیں رہے گی، یہ روحانیت نہیں رہے گی، یہ کچھ اور بات نہیں ہے۔ اس بردے کلندر کی شان ہے، یہ ولی اللہ کی شان ہوا کرتی ہے کہ وہی خود بلاتے ہیں اور روحانیت سے نوازتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو روحانیت ملتی کہاں سے ہے؟ اچھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جیسے کہ منسلک کے سرکار سے، منسلک کے سے وابستہ ہیں، محبت کرتے ہیں، طالب ہیں، مرید ہیں، عاشق ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ میں آپ کمال کے نہیں، کوئی بڑی بات نہیں،
آپ کے اوپر والے کمال کی نہیں کوئی بڑی بات نہیں، مگر ہاں ان کے اوپر والے کمال کی نہیں بڑی بات ہے۔ اس کو ایک واقعے سے سید اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اس واقعے کو انشاءاللہ ایکسپلین کرتا ہوں، آپ تھوڑا توجہ سے سنیں گے سمجھ میں آئے گا۔ ایک فقیر ہے، ایک گاؤں سے جا رہے ہیں، ایک فقیر ایک گاؤں سے جا رہے ہیں اور ایک گھنٹی دکھتی ہے جس سے کہتے ہیں مجھے 1 روپیہ دے۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے 1 روپیہ دے۔ تو دکاندار کہتا ہے میں نہیں دوں گا۔ اس فقیر نے کہا مجھے 1 روپیہ دے ورنہ تیری دکان پلٹ دوں گا۔ دکاندار اور جلال ہے، چوری کا چوری اوپر سے سینہ زوری، پیسہ بھی مانگ رہا ہے، بولے نہیں دوں گا تو دکان نہیں الٹ دے گا۔ اتنے میں ایک بزرگ کا اور گزر گیا، انہوں نے جیسے دیکھا دکاندار کو کہا ایک روپیہ دے دو ورنہ یقیناً دکان الٹ دے گا۔ دکاندار نے کہا ولی اللہ یہ کیا بات ہے، مطلب یہ چوری کا چوری کر رہا ہے، اوپر سے سینہ زوری کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو دے بھی دیجئے۔ انہوں نے فرمایا میں نے اس کا سینہ دیکھا، اس کے اندر کوئی کمال، میں نے اس کے پیر کا سینہ دیکھا، اس کے اندر بھی کوئی کمال نہیں، میں نے اس کے پیر کا بھی سینے دیکھا، اس کا بھی کوئی کمال نہیں، مگر ہاں اے بندے رو، مگر میں نے اس کے پیر کا سینہ دیکھا، وہ روحانی سے بھرا ہوا ہے اور وہ اس بات کو لیے بیٹھے کہ جیسے اس کے منہ سے نکلے دکان پتا چلا اگر پیر صاحب سے خزانہ نہیں مل رہا نا پریشان نہ ہوئیے، ان کے پیر صاحب تو باپیسہ ہے، ان کے پیر صاحب ان کے دادا پیر صاحب تو باپیسہ ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا، ہر پیر کا فیضان اپنے طور پہ ملتا ہے۔ دیکھیے اس کے حالات سے پیسہ نہیں ہے، ارے پیسہ نہیں ہے پیر صاحب دعا نہیں کرتے، پیسہ نہیں ہے، سنیے اچھی نگاہ یہ بھی رزق حلال ہے، اچھا اخلاص یہ بھی رزق حلال ہے، حسن اخلاق میں جانا یہ بھی رزق حلال ہے، اچھی خوبصورتی یہ بھی رزق حلال ہے، اچھے دن گزرنا یہ بھی رزق حلال ہے، صرف مال اور کھانا ہی رزق حلال نہیں ہے۔ تو یہ بھی پیر کی برکت ہوا ہے۔ تو اس واقعے سے بہت سارے لوگوں کے وسوسے دور ہو چکے ہوں گے کہ ہم پیر صاحب کہتے ہیں ہمارا کچھ کام ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آپ بسے ہیں اور ٹکے ہیں یہی سب سے بڑی بات ہے، یہی سب سے بڑا پیر کا فیض ہے جو آپ بسے ہیں اور جو ہمیں جی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ تو جو عرس کے متعلق ہم سن رہے ہیں، عرس ان لوگوں کا منایا جاتا ہے جو تتجافا جنوبہم عن المضاجع طول پر ختم کرنے والے لوگ۔ اب جیسے سیدی سرکار عبدالشکور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں، آپ نے کل بھی سنا ہوگا کہ سیدی سرکار عبدالشکور شاہ رحمۃ اللہ ایک رات میں پورا قرآن شریف ختم کر لیا کرتے۔ یہ کرامت ہے میرے بھائی، کرامت ہے یہ عام بات نہیں ہے۔ آج ہم زیادہ پارہ نہیں پڑھا ہوتا ہے، ابھی پوری رات میں قرآن شریف، اٹھ کے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، یہ وہ مرد کلندر ہے جو ساری رات میں پورا قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے۔ یہ کرامت ہے، یہ ہمارے دادا پیر کی کرامت ہے، اور صرف یہی نہیں، ایسی کرامتیں ہیں جس کو آپ یقین تو کر ہی نہیں سکتے، مطلب سمجھ سے بالا کر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہ چکھیڑی کا واقعہ ہے کہ ایک چکھیڑی کا جو وہاں کے جو بابا جان سید سرکار عبدالشکور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، ان کی زبان سے سنے ہوئے واقعات ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ سیدی سرکار عبدالشکور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رات میں محب عبادت رہا کرتے تھے، تو جو ایک چکھیڑی کا ایک آدمی تھا کچھ محبت کیا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ بابا جان رات میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، آواز آیا کرتی ہے، میں آج پکا ان کے ساتھ رہوں گا، میں آج ان کے ساتھ سوؤں گا، رات میں کیا کرتے ہیں، آواز کیسی آیا کرتی ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں گیا اور اجازت مانگی تو آپ نے اجازت نہیں دی کہ تو برداشت نہیں کر سکتا، تو میرے ساتھ نہ سو تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے ضد کی، آپ نے پھر ضد کی، پھر منع کیا۔ جب اصرار کرتا گیا تو سید سرکار عبدالشکور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت عطا فرما دی اور کہا بھائی تیرا معاملہ تیرے ساتھ اب تو سمجھنا۔ رات کو عشاء کی نماز ہو گئی، دنیا کے دیکھتے ہوئے تو آپ تشریف فرما ہوں گے بستر پہ سو گئے، مگر آپ محبوب عبادت ہے، آپ عبادت میں مشغول تھے، اس بندے کی رات میں اچانک آپ کھلی آواز آ رہی ہے،
کیا دیکھتا ہے سیدی سرکار عبدالشکور شاہ علیہ رحمۃ بستر پہ تو آرام فرما ہے مگر آپ کے سینے پر ایک شیر بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی دیکھتا ہے بھاگتا ہے چلا کے. گاؤں والے اٹھ جاتے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. اب اس کی گھگی بندی ہے, اس کی گھگی بندی بتا ہی نہیں رہا. پتا چلا اولیاء کرام کے رازوں پر ہمیشہ پردہ رہنا چاہیے, زیادہ ٹون میں نہیں پڑنا چاہیے. بابا جان کمرے میں کہا کرتے ہیں کیا مطلب یار تم کو اللہ والوں کی باتیں اللہ سے مل رہے ہیں, تمہیں کیا مطلب؟ ارے بابا جان گھر میں پتہ نہیں بیٹھے رہتے کیا کر رہے ہیں, تمہیں کیا مطلب بھائی؟ وہ رب کی بارگاہ میں مصروف ہے, عبادت میں مصروف ہے, مربے تکلم ہے, تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے, جانا ہے بارگاہ میں سر ٹیکنا ہے, دعا کرنا ہے, وسیلے سے آنا. ٹھیک ہے, تو ولی اللہ کی زیادہ ٹون میں نہیں پڑھنا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جیسے کہ ہمارے عبدالشکور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فنا کے اللہ بھی تھے, فنا کے رسول بھی تھے, اور حقیقتاً یہ فنا کے شیخ بھی تھے. فنا کے شیخ, اور میں بھی کچھ آپ کو سلسلے کے بارے میں بتاؤں گا. ہمارے بابا جان جیسے اس طرح صوفی الطاف حسین صاحب کی طرف, ان کے پیر صاحب حضرت عبدالشکور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کو 3 جگہوں سے خلافت ملی. نظام خلافت کی ہے, بریلی شریف کی خلافت کی ہے, سیدنا مولانا عبدالسلام قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی خلافت ہے, جن کی حسبہ شریف میں مزار ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کی خلافت ہے. سیدنا عبدالسلام شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سیدی اعلیٰ حضرت نے خلافت سے نوازا. اب اعلیٰ حضرت کا جو وہ ہے وہ برکاتی والا سلسلہ ہے وہاں سے. ٹھیک ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے نا ڈائریکٹ اوپر تک پہنچتا ہے, تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو فیض ملا, جیسے کل مولانا صاحب نے فرمایا تھا, ہمیں جو فیض مل رہا ہے, نظامی فیض بھی مل رہا ہے, نظمی فیض بھی مل رہا ہے, کلندی فیض بھی مل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں اس فیض کی قدر کرنی ہے, اور ہمیں اللہ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اللہم صلی اللہ محمد نبی جس مقدس ہستی کی انشاءاللہ پھر سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد نبی امی. اللہم صلی علی محمد نبی امی. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد نبی امی. اللہم صلی علی محمد نبی امی. اللہم صلی علی محمد نبی امی. یہ ہمارے سلسلے کی درود شریف, آپ اس کو کثرت سے تکرار کر سکتے ہیں. پیر صاحب کا فیض لینے کے لیے, بابا جان کا فیض لینے کے لیے, جس مقدس ہستی کی بارگاہ میں آئے ہیں, ان کا فیض لینے کے لیے جو ان کے احکامات ہیں, جو ان کے ارشادات ہیں, اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ فیض زیادہ ملے گا. جیسے کہ آپ نے بھی سنا کہ آپ ہزار رکعت نوافل آپ رات بھر میں پڑھ لیا کرتے تھے, پورا قرآن پاک رات بھر میں ختم کر لیا کرتے تھے. تو ہم پر بھی فرض بنتا ہے, ہم پر بھی یہ بات لاگو آتی ہے کہ ہم بھی سرکار کے حکم پر عمل کریں, سرکار کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے چلیں. آپ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ارشادات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نہیں 1000 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. نہیں پورا قرآن پاک ختم کر سکتے تو کم سے کم روزانہ 1 پارہ تو ضرور پڑھ سکتے ہیں نا. تو سیدی سرکار عبدالشکور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت اور نسبت میں آپ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم یہ وظائف ضرور کرنے کی کوشش کیا کریں گے. اور کوشش کریں, چھوٹا سا درود شریف ہے سیدی, یہ جو سرکار عبدالشکور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو سلسلے کا یہ جو درود شریف ہے, فضیلت تو بے شمار ہے, مگر ایک فضیلت اور بتاتا چلوں. نزہت المجالس کا حدیث پاک ہے جو مطلقاً درود شریف کے متعلق ہے. حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے, من صلی علیہ فی یوم 1000 مرۃ,
لم يمت حتى يرى مقعده من الجنہ. سرکار فرماتے ہیں جس نے دن بھر میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ دنیا میں جیتے جی اپنے جنت میں مقام نہ دے. سبحان اللہ. چھوٹا سا درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے 2-3 سیکنڈ میں ایک مرتبہ ہو رہا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی. آپ ایک وقت نکالیں. دیکھیے میں فیض پانے کا ایک طریقہ بتاؤں گا. جس بھی خانقاہ سے آپ مرید ہیں اس خانقاہ کا فیض پانے کا ایک طریقہ یہ ہے 24 گھنٹہ دنیا کے لیے دے رہے تھے گھر والوں کے لیے دے رہے تھے سب کچھ کریں مگر ہاں دن میں تھوڑا سا وقت اپنے مرشد کی بارگاہ میں جس کو کہتے ہیں الفاظ میں تصور شیخ مرشد کی بارگاہ میں سر جھکائیں بالکل 2 زانو بیٹھے اور توجہ بس آپ کے پیر کی طرف اور یہ والا درود پڑھتے ہیں. خدا گواہ ہے 40 دن مکمل نہیں ہوں گے جو مراد آپ مانگیں گے انشاءاللہ پوری. کوشش کریں تصور شیخ کرنے کی کوشش کریں. اور جو قبلہ سیدی صوفی الطاف حسین صاحب قبلہ یہ تصور شیخ میں ایسے باکمال ہے کہ ان کی صورت ان کی پیر کی صورت نظر آتی ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں تو خدا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مرشد کے فیض کو پانے کے لیے تصور شیخ کریں. ٹھیک ہے اگر کریں گے تو فیض ملے گا نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا. تو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سننے سنانے سے رہ گیا جو غلطیاں ہو گئی اللہ پاک معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.